صدیوں پرانی بات ہے، ایک صحرا میں ایک بستی آباد تھی۔ وہاں کے لوگ ایک خاندان کی طرح محبت اور بھائی چارے میں جڑے ہوئے تھے، مگر ان کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں تھی۔ ان کی بستی میں کھجور کے چند درختوں کے علاوہ کوئی فصل نہیں اگتی تھی، لیکن ان کی مشکلات کی اصل وجہ کچھ اور ہی تھی۔ ان کی بستی اور شہر کے درمیان ایک گہری کھائی تھی، جس پر ہمیشہ شہری سپاہیوں کا پہرا رہتا تھا۔ بستی والوں کے لیے اس کھائی کو عبور کرنا اور شہر میں داخل ہونا ناممکن تھا، کیونکہ جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتا پکڑا جاتا۔ سپاہی بستی والوں کے ساتھ سخت سلوک کرتے تھے اور ان کے مردوں کو پہاڑوں سے پتھر نکالنے پر مجبور کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ جب پہاڑوں سے پتھر نکالتے تو سپاہی انہیں اونٹوں پر لات مار کر شہر بھیج دیتے۔ اس مشکل میں بستی والوں کو کچھ مقدار میں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی تھی، جو بس کسی طرح انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتی۔ بس یہی ان کی زندگی تھی۔ وہ صحرا کے اس پار کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی انہیں پڑھنے لکھنے کا موقع ملا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بند دائرے میں زندگی گزار رہے ہوں، نہ کوئی بڑی خواہش نہ خواب، بس 2 وقت کی روٹی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ اس بستی میں ایک 20 سالہ لڑکی رہتی تھی، جس کا نام سمیہ تھا۔ وہ ہر صبح گدھے پر آٹا اور راشن لاد کر گھر گھر جا کر تقسیم کرتی۔ یہ وہ راشن ہوتا جو شہر کے سپاہی گاؤں کے لوگوں کے لیے سمیہ کے والد تک پہنچا دیتے۔ زندگی کی تمام مشکلات کے باوجود سمیہ کو یہ کام کرنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی، کیونکہ وہ اپنی بستی کے لوگوں سے ہمدردی اور محبت کرتی تھی۔ سمیہ کے چچا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ساحر تھا۔ وہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ سمیہ کے والد نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا، اور اسی وجہ سے وہ ساحر سے خاص محبت اور لگاؤ رکھتے تھے۔ سمیہ کے خواب اس بستی کی محدود دنیا سے بہت آگے کے تھے۔ وہ اس ریت کے سمندر سے آگے کی دنیا دیکھنے کی آرزو رکھتی تھی۔ جب بھی اس کا کام جلدی ختم ہو جاتا، وہ تیزی سے اپنے پسندیدہ مقام یعنی شہر اور بستی کے درمیان ہائلم کے قریب پہنچتی۔ وہ وہاں خاموش پتھروں کے بیچ بیٹھ کر دور تک پھیلی ریت کی وسعتوں کو دیکھتی اور شہر اور اس کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ سوال ہوتا کہ خندق کے اس پار کیا ہے؟ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ان کے گھر کیسے ہوں گے؟ کیسے دکھتے ہوں گے؟ اسے لگتا تھا کہ یہ خندق صرف زمین میں ایک دراڑ نہیں، بلکہ گاؤں کی خوشحالی کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ ایک دن جب وہ آٹا تقسیم کر چکی تو وہ خندق کے قریب اپنے معمول کے مقام پر چل نکلی۔ جب وہ اس مقام کے قریب پہنچی تو اچانک رک گئی۔ اس نے ایک نوجوان کو ایک بڑی چٹان پر بیٹھے دیکھا جو بانسری بجا رہا تھا۔ اس کی دھن اداس مگر دل کو چھو لینے والی تھی۔ سمیہ اس مدھم سی کشش میں بے حرکت کھڑی رہی اور نوجوان کے ہاتھوں کی نازک حرکات اور اس انداز کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ بجا رہا تھا۔ بانسری کو اپنی روح کا حصہ سمجھ کر بجا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر قریب ہی بندھے ہوئے ایک گھوڑے پر پڑی۔ گھوڑے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ نوجوان اس بستی کا نہیں بلکہ شہر کا رہائشی ہے۔ اچانک اسے خوف نے جکڑ لیا اور وہ واپس لوٹنا چاہتی تھی، لیکن نوجوان کی آواز نے اس لمحے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، رکو، وہاں کون ہے؟ سمیہ یہ آواز سن کر وہ ٹھہر گئی۔ نوجوان اس کی طرف مضبوط قدموں سے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم یہاں خندق کے قریب کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم یہاں آنا منع ہے؟ سمیہ نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ ہچکچائی۔ یہاں میں تو نوجوان نے غصے سے اپنی آواز اونچی کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ جگہ خطرناک ہے؟ خوف کے مارے سمیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آہستہ آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھے واقعی علم نہیں تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر نوجوان کی غصے بھری آواز نرم پڑ گئی۔ اس نے سکون سے کہا، ٹھیک ہے، اس بار میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ یہاں مت آنا
اب فوراً اپنی بستی کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ سمیہ پوری رفتار سے بھاگی اور بغیر رکے وہ بستی کے اندر جانے والے راستے تک پہنچ گئی۔ وہ خوف سے ہانپ رہی تھی اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ جب وہ تھوڑی بہتر محسوس کرنے لگی تو اپنے گھر واپس آئی اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی، لیکن اس کا دماغ اس اجنبی نوجوان کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں بانسری کی دھنیں گونج رہی تھیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کیا ہوگا اگر میں وہاں دوبارہ جاؤں اور اسے دور سے دیکھوں، شاید میں سمجھ سکوں کہ لڑکی کی وہ کیا چیز تھی جس سے وہ دھنیں نکال رہا تھا۔ اگلے دن سمیہ نے دوبارہ کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا کام جلدی جلدی نپٹا لیا اور خندق کی طرف چلنے لگی۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ گئی اور صبر کے ساتھ اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں پچھلی بار اس نے نوجوان کو دیکھا تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی لیکن نوجوان نہیں آیا۔ اس کا یہ انتظار 3 دن تک جاری رہا، لیکن ہر بار وہ مایوس ہو کر لوٹ آتی۔ 3 دن بعد جب وہ بستی میں آٹا تقسیم کر رہی تھی تو اس نے میدان سے چیخ و ہنگامے کی آوازیں سنی۔ وہ ان آوازوں کو نظر انداز نہ کر سکی اور فوراً آواز کی سمت بھاگتی ہوئی گئی۔ وہاں اس نے بستی کے لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی۔ سمیہ نے دیکھا کہ شہر کا سپاہی اپنی سرکاری وردی میں ایک بستی کے نوجوان کو ڈنڈے سے پیٹ رہا ہے اور اس کی چیخیں خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ جب سپاہی نے اپنا کام ختم کیا تو وہ ہجوم کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس نے دوبارہ ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام موت ہوگا۔ سمیہ سپاہی کے سخت الفاظ سن کر کانپ گئی، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ حیران کن تھا۔ ہجوم کے درمیان سے وہ بانسری بجانے لگا۔ ایک نوجوان آیا جو اپنے گھوڑے کو کھینچتا ہوا سپاہی کے قریب پہنچا۔ سپاہی جو کوڑے مار رہا تھا گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں کھائی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سمیہ نے محسوس کیا کہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس نے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا اور خندق کی طرف چلنے لگی۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر منظر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ جو سپاہی کوڑے مار رہا تھا وہ کھائی عبور کر کے شہر کی طرف روانہ ہوا، جبکہ بانسری بجانے والا جوان کھائی کے کنارے بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے بانسری نکالی اور بجانا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر وہی دلکش دھنیں فضا میں بکھر گئیں۔ جب سورج غروب ہونے کو تھا تو نوجوان نے بانسری بجانا بند کر دیا اور اپنا بستر بچھا کر وہاں آرام کرنے لگا۔ اب سمیہ سمجھ گئی کہ وہ خندق کے گرد یوں محافظوں میں سے ایک ہے، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ وہ باقی محافظوں کی طرح نہیں پہنتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اسے پہلی بار نہیں پہچان سکی۔ اب سمیہ گھبرانے لگی اور خاموشی سے واپس بستی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک اسے ایک گرجدار آواز آئی، کون ہے وہاں؟ سمیہ خوف طاری ہو گیا اور وہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور وہاں اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ چٹانوں میں چھپتے ہوئے گھر تک پہنچ گئی تو اس کے والد نے پوچھا، سمیہ تم کہاں تھی؟ ہم تمہارے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ سمیہ نے اپنا سر اٹھایا اور تھکی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیں بابا، میں آٹا تقسیم کرنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ پھر اس نے کہا، بابا آج میں نے دیکھا کہ ایک شہری سپاہی ہماری بستی کے ایک نوجوان کو کوڑے مار رہا تھا، جس سے مجھے بہت دکھ ہوا اور خوف ہوا۔ اسی وجہ سے میں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر دیر سے باتیں کرتی رہی اور مجھے دیر ہو گئی۔ اس کے والد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس اہم بات یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اگلے دن سمیہ نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور ہمیشہ کی طرح خندق کی طرف دوڑ پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک شہری سپاہی نوجوان بانسری بجانے والے پر چلا رہا تھا۔ وہ ساری باتیں سن نہ پائی، مگر بات کا اختنافت سپاہی نے غصے میں زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہنے لگا،
آخری موقع دے رہا ہوں، اگر دوبارہ غلطی کی تو انجام برا ہوگا۔ وہ سپاہی قدم مارتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نوجوان زمین پر بیٹھا رہ گیا۔ سمیہ کو نوجوان کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وہ مضبوط تھا، اور مضبوط نظر آنے والا نوجوان اس لمحے ایک چھوٹے بچے کی طرح بے بس لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی بانسری نکالی اور بجانا شروع کر دی تو اس کی دھنیں پہلے سے زیادہ غمگین اور گہری تھیں۔ سمیہ چٹان کے خفیہ گوشے میں بیٹھ کر ان دھنوں کو یوں ہی سنتی رہی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ آج وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہے گی اور وقت پر گھر لوٹ جائے گی۔ لیکن اچانک بانسری کی دھنیں رک گئیں۔ سمیہ نے دیکھا کہ نوجوان خندق کے کنارے سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف دوڑی اور دیکھا کہ وہ مایوسی سے مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لوں، اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوری طاقت سے کھینچنا شروع کر دیا۔ کئی لمحوں کی جدوجہد کے بعد وہ اسے بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ نوجوان خوش ہوا اور اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سمیہ چونکہ خوف زدہ تھی، اس نے شکریہ سننے بغیر ہی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تاکہ وہ نوجوان اس کا چہرہ نہ پہچانے اور نہ ہی کوئی سوال پوچھ سکے۔ وہ بھاگتی رہی اور رکی نہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے روز پھر سے سمیہ خندق کی طرف گئی اور چٹان میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ نوجوان نے ہمیشہ کی طرح بانسری بجانا شروع کی، لیکن اچانک وہ رک گیا۔ آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے تم یوں ہی کہیں ہو، وہی جس نے کل میری جان بچائی۔ اگر تم یہاں ہو تو آؤ مجھ سے بات کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سمیہ حیران تھی کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ وہاں موجود ہے، لیکن وہ باہر آنے کی ہمت نہ کر سکی۔ نوجوان نے دوبارہ پکارا، میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، میں صرف تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سمیہ تھوڑی سی پریشان ہوئی، لیکن آخر کار آہستہ قدموں سے باہر آ گئی۔ وہ احتیاط سے اس کی طرف بڑھی، یہاں تک کہ نوجوان نے اسے دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا، شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ سمیہ کا حوصلہ بڑھا اور کہنے لگی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ کیا چیز ہے جس سے تم خوبصورت آوازیں نکالتے ہو، اور تم ایسا کیسے کرتے ہو؟ نوجوان نے اپنی تھیلی سے بانسری نکالی اور کہنے لگا، تم اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ اسے بانسری کہتے ہیں۔ سمیہ پہلی بار مسکرائی اور بولی، ہاں، میں روز تمہیں یہ بجاتے ہوئے سنتی ہوں، لیکن یہ جادوئی لگتی ہے۔ نوجوان یہ سن کر ہنس پڑا اور بولا، اگر تم بھی سیکھنا چاہو تو میں خوشی سے تمہیں سکھا دوں گا۔ چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے کہا، کیا واقعی میں بھی ایسا کر سکتی ہوں؟ نوجوان نے کہا، تم یقیناً کر سکتی ہو۔ پھر وہ تھوڑا قریب آیا اور کہنے لگا، میرا نام یامین ہے۔ سمیہ نے بھی اسے اپنا نام بتا دیا اور وہ دونوں ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ نوجوان نے جب اسے بانسری بجانے کا طریقہ بتایا تو سمیہ اس کی ہر بات کو حیرت سے سن رہی تھی، جیسے وہ ایک نئی دنیا دریافت کر رہی ہو۔ اب وہ روزانہ خندق کے پاس جاتی، کبھی یامین اس کے لیے بانسری بجاتا اور کبھی اسے بانسری بجانے کے بنیادی اصول سکھاتا۔ جب بھی قافلے کا شور قریب آتا، یامین اپنی ذمہ داریاں نبھاتا اور سمیہ چٹان کے پیچھے چھپ جاتی۔ وقت گزرتے گزرتے یامین نے سمیہ کو پڑھنا اور لکھنا بھی سکھایا۔ اس نے اسے خندق کے پار کی دنیا کے بارے میں بتایا، بڑی عمارتوں، سرسبز میدانوں، خوشبودار پودوں اور مختلف جانوروں کے بارے میں جن کے بارے میں سمیہ نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ یامین نے اسے ان شہروں کے بارے میں بھی بتایا جہاں لکڑی کے مکانات اور بلند بالا محل موجود ہیں۔ سمیہ ہر روز کچھ نیا سیکھتی اور محسوس کرتی جیسے وہ اپنی دنیا سے نکل کر ایک وسیع دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ ایک دن جب سمیہ نے حسب معمول کتاب کے 2 صفحات پڑھ کر یامین کو سنائے تو اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم دن بدن بہتر ہو رہی ہو اور جلد ہی کتابیں آسانی سے پڑھ سکو گی۔ دونوں نے ایک قافلے کی آواز سنی۔ سمیہ فوراً چٹان کے پیچھے چھپ گئی اور یامین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔
واپس آ کر یامین نے دھیمی آواز میں کہا یہ قافلہ تمہاری بستی سے شہر کی طرف جا رہا ہے؟ سمیہ نے عام سے لہجے میں جواب دیا ہاں ہاں، پتھروں کا قافلہ ہر شام یہاں سے گزرتا ہے۔ یامین یہ سن کر آہستہ سے ہنسا اور زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا یہ پتھر ہیں، لیکن جو ہم تمہاری بستی سے لے کر جا رہے ہیں وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے۔ سمیہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی لیکن ہم تو اسے پیلا پتھر کہتے ہیں اور جو تمہارے ہاتھ میں ہے ہم اسے کالا پتھر کہتے ہیں۔ یہ سن کر یامین نے کہا جو کچھ میں تمہیں بتانے والا ہوں یہ اب تک کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ پیلے پتھر جنہیں تم پتھر کہتی ہو ہم انہیں سونا کہتے ہیں۔ ان پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے جو بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پتھر تمہاری بستی کی 1 مہینے کی آٹے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی سمیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہلکی سی لرزی آواز میں بولی 1 مہینے کا آٹا لے لوں مگر ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ یامین نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ صدمہ دینے سے کم نہیں، لیکن تم سچائی جاننے کی حقدار ہو۔ تمہاری بستی کے لوگوں کو جاہل رکھنا شہر کے حکام کا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے۔ اس نے مزید کہا کئی دیہاتوں کے حکام نے تمہاری بستی میں سونے کی کانیں دریافت کیں اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو خندق کھودنے اور بستی کے تمام نوجوانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے صرف بچوں کو زندہ چھوڑا، انہیں کھانا اور پانی فراہم کیا تاکہ وہ بڑے ہو کر کانوں میں کام کر سکیں۔ شہر کے حاکم نے نہ تو انہیں پڑھنا سکھایا اور نہ ہی لکھنا اور انہیں ہمیشہ جہالت کے اندھیرے میں رکھا۔ اسی طرح نسل در نسل لوگ اسی جہالت میں زندہ رہے۔ اس کی قیمتی چیز کی قیمت جانے بغیر جو وہ اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں تمہاری بستی کے لوگ اسے چوری بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک یہ صرف پتھر ہیں۔ یامین کی یہ باتیں سن کر سمیہ حیرت سے بولی لیکن تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو اور میں ہی کیوں؟ یامین نے جواب دیا میں نے تمہیں یہ حقیقت اس لیے بتائی کیونکہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، وہ چیزیں پسند کرتی ہو جو مجھے پسند ہیں۔ یہ ایک بڑا راز تھا جو میں نے تمہیں بتایا۔ سمیہ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی کو اس راز کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، لیکن میں تم سے بھی ایک وعدہ چاہتی ہوں۔ بچپن سے ہی میں خواب دیکھتی ہوں کہ بستی سے باہر نکلوں اور خندق کو عبور کروں۔ میں بیرونی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ یامین یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا میں کوشش کروں گا تاکہ تم اپنا خواب پورا کر سکو۔ جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سمیہ یہ سن کر وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اپنے کام مکمل کیے اور اسی کا انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ جب اس کے والد گھر آئے اور سب کھانے پر جمع ہوئے تو اس نے اپنے والد سے کہا بابا کیا آپ کل مجھے پتھروں کی کھدائی کی جگہ لے جا سکتے ہیں؟ والد نے حیرت سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں وہاں جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں کافی وقت سے وہاں نہیں گئی۔ اس کی یہ بات سن کر والد نے بھی ہاں کر دی۔ اگلے دن صبح وہ کھدائی کی جگہ پر پہنچی تو سمیہ نے دیکھا کہ گاؤں کے مرد بغیر کسی وقفے کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے بازوؤں پر کام کی شدت کی وجہ سے زخموں کے نشانات تھے۔ اچانک اس کے خیالات کو اس کے چچا کے بیٹے ساحر کی آواز نے توڑ دیا۔ وہ کہنے لگا سمیہ کیا تمہیں یہ جگہ پسند آئی؟ سمیہ نے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا ہاں مجھے یہ جگہ پسند آئی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر کہا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں لیکن کسی کو بتانا مت۔ سمیہ تیزی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے ایک مشعل روشن کی اور اسے ایک پہاڑ کی غار کی طرف لے گیا۔ وہ جگہ تاریک مگر وسیع تھی۔ ساحر نے فخر کے لہجے میں کہا یہ رنگین پتھروں کی غار ہے جو چند ہفتے پہلے میں نے دریافت کی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، میں تمہیں یہ پتھر تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ اس نے 4 چھوٹے پتھر اٹھائے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ وہ رنگ ہیں جو میں نے اب تک تلاش کیے ہیں۔ سمیہ نے پتھر اس سے لے کر چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آ گئی، لیکن اس کا ذہن مسلسل ان چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن اس نے اپنے معمول کا کام ختم کیا اور پھر سے خندق کی طرف چلی گئی۔ یامین وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔
اس نے آہستہ لہجے میں کہا، میں مایوس ہوں، آج میں بانسری نہیں بجا سکتا۔ کل جب میں بانسری بجا رہا تھا تو میرے نگران نے اسے توڑ دیا۔ اس پر بس نہیں کیا بلکہ میری 1 ہفتے کی تنخواہ بھی روک لی۔ سمیہ نے ٹوٹی ہوئی بانسری کو افسوس کے ساتھ دیکھا اور پوچھا، وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ یامین نے اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش کی اور جواب دیا، کیونکہ میں اس کام میں نیا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ اگر میں محنت کروں تو اپنی جگہ ثابت کر لوں گا اور اہم بن جاؤں گا۔ سمیہ کو اس کے لیے افسوس ہوا، لیکن پھر فوراً اس نے اپنے تھیلے سے رنگین پتھر نکالے، انہیں یامین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اگر تم انہیں ان رنگ برنگے پتھروں والے پہاڑ کے بارے میں بتاؤ تو اس سے تمہاری اہمیت بڑھ جائے گی۔ یامین نے ان پتھروں کو غور سے دیکھا، پھر حیرت اور جوش بھرے لہجے میں بولا، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ تو ہیروں جیسے ہیں۔ سمیہ نے سر ہلایا اور لا علمی کا اظہار کیا۔ ہیرا وہ کیا ہوتا ہے؟ یامین نے کہا، اس بات کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ یہ پہاڑ کہاں ہیں۔ سمیہ نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، وعدہ کرو تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تمہیں یہ کہا، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ تم وہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ میرے پچھلے تمام وعدوں کی طرح مقدس ہے۔ سمیہ نے تھوڑے توقف کے بعد اسے جگہ کی تفصیل بتا دی۔ اسے یامین کے لیے شدید خوشی محسوس ہو رہی تھی اور فخر بھی کہ اس نے یامین کو اپنا مقام بہتر بنانے کا موقع دیا۔ پھر یامین نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا، میں 4 دن کی چھٹی پر شہر جاؤں گا، کیوں نہ تم اپنا خواب پورا کرو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر سمیہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ ہمیشہ سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، یقیناً میں جانا چاہتی ہوں۔ یامین کہنے لگا، کل میں اپنے نگران کو اس پہاڑ کے بارے میں بتاؤں گا اور جب میری ترقی ہو جائے گی تو میں واپس آؤں گا تمہیں لے جانے، تم بس تیار رہنا۔ اگلے دن صبح جب سمیہ آٹا تقسیم کر رہی تھی تو اس نے بستی میں ایک غیر معمولی ہلچل محسوس کی۔ اس نے بڑی تعداد میں سپاہیوں کو گھوڑوں پر دیکھا اور یامین ان کے درمیان موجود تھا۔ سمیہ نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ رنگین پتھروں والے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چند گھنٹوں بعد اس نے بستی کے دوسرے کنارے سے شور اور چیخیں سنی۔ یہ آوازیں سن کر وہ جلدی وہاں پہنچی جہاں لوگ ایک خوفناک منظر کے گرد جمع تھے۔ سمیہ خوف کے ساتھ قریب گئی اور دیکھا کہ اس کے چچا کے بیٹے ساحر کو کوڑے مارے جا رہے تھے۔ وہ حیرت اور صدمے سے چیخ اٹھی، اسے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، اس نے سپاہیوں سے رنگین پتھروں کی کان چھپائی تھی، اس لیے اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اچانک سمیہ کے والد ہجوم کے درمیان سے نکلے اور ساحر کے جسم کو اپنے جسم سے بچانے کی کوشش کی۔ وہ سپاہیوں سے درخواست کرتے رہے کہ رک جاؤ، یہ بچہ ہے، اس سے غلطی ہوگی، معاف کر دو۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پتھر کون سے تھے، لیکن سپاہیوں نے سمیہ کے والد کی ایک نہ سنی اور انہیں بھی سزا دیتے ہوئے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ سمیہ چلا رہی تھی اور ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہیں وہ بھی اسی انجام سے دو چار نہ ہو جائے۔ آخر کار سب لوگ خاموشی سے گھروں کو لوٹ گئے۔ سمیہ کے والد بستر پر لیٹے درد سے کر رہے تھے اور قریب ساحر بیٹھا تھا، اپنے زخموں سے تڑپ رہا تھا۔ کوڑوں کے نشانات ان کے جسموں پر گہرے تھے۔ سمیہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ اسے ایسا لگا جیسے ندامت کا بوجھ اسے دبانے والا ہے۔ اس نے والد اور ساحر کی طرف دیکھا اور خود کو بہت قصوروار محسوس کیا۔ اس نے خود سے کہنا شروع کر دیا کہ اسے یامین کو رنگین پتھروں والے پہاڑ کے بارے میں مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ جب وہ اپنے والد کو کھانا کھلا رہی تھی تو انہوں نے تکلیف کے باوجود مسکراتے ہوئے کہا، بس کرو میری بیٹی، اب مزید مت رو، میں کل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس سب کا ذمہ دار اس کا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے والد کو سزا ملی تھی۔ اس حادثے کے بعد سمیہ اپنے والد کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میں اس کے پیچھے لگی رہی۔ اسے شدید غصہ تھا، وہ یامین کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنے وعدے پر عمل نہ کرنے کا قصوروار ٹھہرانا چاہتی تھی۔
وہ روزانہ خندق کے قریب جاتی اور یامین کے واپس آنے کا انتظار کرتی، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے والد کی حالت مزید بگڑ گئی اور بخار نے انہیں بری طرح جکڑ لیا۔ سمیہ کی ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ راتوں کو جاگتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی، لیکن ان کا جسم آخر کار ہار گیا۔ سمیہ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ جنازے میں شدت سے رو رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور سپاہیوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو اپنے گھوڑوں پر بیٹھے جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ یامین بھی ان کے درمیان موجود تھا اور ایک سپاہی کی طرح لباس پہنے ہوئے تھا۔ جب اس کی نظروں کا ملاپ سمیہ سے ہوا تو اس کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک تھی، لیکن سمیہ کے لیے ان نظروں کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کے والد کا غم اتنا بڑا تھا کہ اس نے کسی اور کے خیال کے لیے جگہ نہ چھوڑی۔ سمیہ کے دل میں شہر والوں کے خلاف غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ان سب کو اپنے والد کی موت کا اور بستی والوں کی تکلیفوں کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ ایک دن جب سمیہ خندق کے قریب چہل قدمی کر رہی تھی، اس کی نظر یامین کی ٹوٹی ہوئی بانسری پر پڑی۔ اس نے بانسری کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ اچانک سے ایک گھوڑے کی آواز سنائی دی جو قریب آ رہا تھا۔ سمیہ، کیا تم یہاں ہو؟ یہ یامین کی آواز تھی۔ اس کی آواز سن کر سمیہ چٹان سے باہر آئی۔ یامین گھوڑے سے اترا اور اس کے قریب آ کر بولا، مجھے تمہارے والد کی وفات کا بہت افسوس ہے۔ سمیہ نے سر ہلایا مگر کچھ نہ کہا۔ یامین کہنے لگا، مجھے سپاہیوں کے ایک گروہ کا سردار مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ سب تمہارے بتائے ہوئے راز کی بدولت ممکن ہوا۔ یہ سنتے ہی سمیہ کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میری جان خطرے میں پڑ گئی اور میرے والد تمہاری وجہ سے میری جان خطرے میں پڑ گئی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یامین نے شرمندگی سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہ سپاہی مجھ سے زیادہ رتبے والا تھا۔ سمیہ مایوسی سے اٹھ کر جانے لگی۔ یامین نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بولی، میں نے تمہارا ہفتوں انتظار کیا اور اب تم بغیر کسی وضاحت کے واپس آ گئے ہو اور میرے والد کی وفات پر کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ یامین کو حیرت میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سمیہ نے ایک نیا راستہ چنا اور فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی کو اپنے بستی کے لوگوں کا استعمال کرنے نہیں دے گی۔ اس نے بستی کے بچوں کو جمع کیا اور انہیں پڑھنا لکھنا سکھانے لگی۔ اس نے یامین سے سیکھی ہوئی باتوں کا استعمال کیا اور بچوں اور نوجوانوں کو شہر کی دنیا اور تجارت کے بارے میں بتایا۔ سمیہ نے آخر کار بستی والوں پر حقیقت آشکار کر دی۔ اس نے بتایا کہ زرد اور رنگین پتھروں کی اصل حقیقت کیا ہے اور کیسے پچھلی کئی دہائیوں کے نوجوانوں کے نئے ہنر سیکھے اور سپاہیوں کے اہم کاموں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ شروع کے دنوں میں وہ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے اور انہیں خوف زدہ کر رہے تھے، لیکن جلد ہی بستی کے لوگوں نے ان پر حملے کرنے شروع کر دیے اور انہیں پہاڑوں اور وادیوں تک پہنچنے سے روک دیا۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک حقیقت اب سب کے لیے واضح ہو چکی تھی۔ بستی میں کوئی بھی شخص مزید ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شہر کے حکام نے دھمکیوں اور سزاؤں کے ذریعے قابو پانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ وہ سمجھ گئے کہ بستی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ سمیہ کو اپنے گاؤں والوں کی آنکھوں میں ایک نئی امید کی چمک نظر آ رہی تھی۔ غم اور نقصان کے باوجود بستی میں ایک نیا احساس پیدا ہو رہا تھا، آزادی کا احساس۔ روز سمیہ کو بستی کے محافظ نے بتایا کہ شہر سے ایک سپاہی بستی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہم نے اسے روکا تو اس نے کہا وہ تم سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہے۔ سمیہ نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، کیا تم لوگوں نے اسے نہیں بتایا کہ شہر کے نمائندے سب سے پہلے بستی کے بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ انہوں نے سر ہلایا اور کہا، ہم نے بتایا تھا، لیکن وہ اڑا ہوا ہے کہ وہ سمیہ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب ہم نے اسے خندق پار کرنے سے روکا تو اس نے ہمیں ایک چیز دی اور کہنے لگا، یہ تم سمیہ تک پہنچا دو۔ جب محافظ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سمیہ حیران رہ گئی۔ وہ ایک لکڑی کی بانسری تھی۔ سمیہ نے کئی سالوں سے بانسری نہیں دیکھی تھی۔ اس نے وہ بانسری پکڑی اور بجانا شروع کر دیا۔ سب نے اپنے کام چھوڑ دیے اور میٹھی مسکی میں کھو گئے۔ یہ ایک جادوئی لمحہ تھا، جیسے وقت کے چند لمحے رک گئے ہوں۔
پھر اس نے بانسری کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ وہ اب تک مجھے بھول نہیں پایا۔ پھر اس نے محافظ سے کہا اگر وہ سپاہی واپس آئے تو اسے آنے دو اور اس بستی کے بزرگ کے گھر لے جاؤ، لیکن اس کے بعد وہ سپاہی واپس نہیں آیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد بستی والوں کو خبر ملی کہ شہر کا حکیم فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت سنبھال چکا ہے۔ نئے حکیم نے بستی والوں کو کئی خط بھیجے اور ان کی پیشکش کی، لیکن بستی والوں نے انہیں ہر بار رد کر دیا۔ لوگوں کا غصہ محسوس کرتے ہوئے حکیم نے فیصلہ کیا وہ خود لوگوں سے ملنے جائے گا۔ بستی والوں نے بھی اس کا محبت بھرا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران نئے حکیم نے بستی اور شہر کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بستی کے لوگوں اور شہر کے معززین کی موجودگی میں ایک معاہدہ طے پایا۔ محی، واز اور منصف آنا تھا جو بستی والوں کے حقوق کو یقینی بنانا تھا۔ ملاقات کا اختیار رکھنے والا حاکم اٹھا اور بستی کے بزرگوں سے ہاتھ ملانا شروع کیا۔ اچانک باہر سے بانسری کی میٹھی دھن سنائی دی۔ سمیہ نے جب آواز کی طرف دیکھا تو یامین مجلس کے باہر کھڑا تھا۔ اپنے رسمی کپڑوں اور پرسکون انداز میں وہ بانسری بجا رہا تھا۔ شہر کا حاکم مسکرایا اور کہنے لگا ان سے ملیے، یہ ہمارے نئے وزیر ہیں، ان کا نام یامین ہے۔ سمیہ یہ سن کر اپنی مسکراہٹ کو روک نہ سکی۔ یامین اب وزیر بن چکا تھا اور اس ملاقات کے بعد بستی میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ کھندق جو بستی اور شہر کے درمیان تھی اسے پتھروں سے بھر دیا گیا۔ بستی والوں کی عزت اور مقام بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس کا نام تبدیل کر کے سنہری بستی رکھ دیا گیا۔ یامین نے بستی کے بزرگ سے سمیہ کا ہاتھ مانگا۔ منظوری کے بعد اس نے سمیہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے دو۔ سمیہ نے پوچھا کون سا وعدہ؟ یامین نے جواب دیا میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں شہر لے جاؤں گا، شاید تم بھول گئی ہو، لیکن میں کبھی نہیں بھولا۔ یہ سن کر سمیہ خوشی سے پھولی نہ سمائی اور پھلواری کی طرح کھل اٹھی اور اس نے یامین کا ہاتھ تھاما اور بستی سے نکل گئی۔ باہر پہلا قدم اس کے ساتھ اٹھایا ایک ماجرا جو دکھوں سے بھرا تھا، اسے پیچھے چھوڑ کر وہ ایک نئی دنیا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آخر کار اس کے عزم اور تعلیم سے محبت کے ذریعے اس کا یہ آزادی کا خواب پورا ہوا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔